السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 دسمبر 2021 ہے اور منڈے کا دن ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورۃ القوف شروع کریں گے۔ سورۃ القوف جو ہے وہ 50ویں نمبر کی سورت ہے، اور اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں 7 منزلوں کے درمیان کی گئی تھی۔ 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی، جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کی اور بتائی کہ یہ 7 منزلوں کے ذریعے جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، تاکہ کیونکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ لوگ قرآن مجید کو نوافل کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ایک تو نماز ہوتی ہے جو مسجد میں پڑھائی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ایک نماز وہ تھی جو صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنے حجروں میں رات کو قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے سامنے سے، تو حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے مگر بہت ہی ہلکی آواز میں، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ حضرت عمر کے گھر کے سامنے سے گزرے تو وہ بڑی زور زور سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلا کے صبح دونوں کو کہ آپ اتنا زور سے کیوں پڑھ رہے تھے، اور دوسرے سے پوچھا آپ اتنے آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ شیطان سنے اور دور کوسوں دور بھاگ جائے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے، فرمایا میں جس کو سنا رہا ہوں وہ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ تو میں خاموشی میں بھی بات کروں تو بہت اچھا ہے، وہ تو سننے والا ہے، وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا نیچا کرو، اور اے ابو بکر صدیق آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کریں، یعنی نماز کو اس حالت میں پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز آئے۔ ٹھیک ہے، آپ کے کانوں تک جب آپ کی آواز آتی ہے تو نماز میں ڈسٹریکشن سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم بہت زیادہ زور سے پڑھ رہے ہیں تو برابر میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ہمارا کوئی کام کر رہا ہے اگر تو وہ ڈسٹرب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دل آزاری سے انسان کو روکا ہے، تو یہاں تک کہ نماز میں بھی فرمایا کہ آہستہ پڑھو، اور اتنی آہستہ نہ پڑھو کہ تمہیں بھی کان پڑی آواز نہ آئے۔ اسی لیے فرمایا جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو منہ ہلا کر کریے۔ بہت سی عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان میں ہو، کہ جو آنکھوں سے قرآن پڑھتی ہیں، یعنی زبان نہیں ہل رہی ان کی، اور بس ایسے پڑھ رہی ہیں اور آنکھوں میں ہی وہ پڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں قرآن مجید۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت کا مطلب ہے زبان سے پڑھو، ایسی آواز سے کہ تمہارے کانوں میں ایک تو آواز آئے، اور جو عمل آپ کی زبان سے ادا ہوگا وہی فرشتے لکھیں گے۔ جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا نہیں ہو رہے وہ فرشتے نہیں لکھیں گے، تو آپ کیا کر رہی ہیں، اپنی نیکی کو ضائع کرتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم چیز جو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے سورۃ القوف کو شروع کرنے سے پہلے، کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے انذار آخرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ اور مکی صورتوں میں انذار آخرت کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن کو اللہ پر یقین ہو، جو مانتے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے ہمارا پالنے والا، وہی ہے خالق، وہی ہے مالک، تو ان کو جو دوسری چیز سمجھائی جاتی ہے وہ یہ سمجھائی جاتی ہے کہ اگر اللہ پر یقین ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا۔ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، تم نے پیسہ کمایا کہاں سے اور کہاں خرچ کیا،
تم نے اپنی جوانی کس کام میں لگائی, اور تم نے جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تو سب کو ایمان تھا. قریش والے بھی اللہ کو مانتے تھے. جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا یہ آسمان کس نے بنایا, زمین کس نے بنائی, تو وہ کہتے تھے اللہ نے. مگر پھر بھی 365 بت تھے ان کے پاس, تو وہ یہ ان بتوں کو کہتے تھے شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے آگے ہماری شفاعت کرنے والے ہیں, یہ ہمارا وسیلہ بننے والے ہیں. ہندوؤں کا بھی جو کانسیپٹ ہے نا, اگر آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں تو وہ اوپر والا اللہ ہی کو مانتے ہیں. اور یہ جتنے بھی انہوں نے گنیش بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جتنے بھی بت بنائے ہوئے ہیں, ان سب کو وہ یہی مانتے ہیں شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے. جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو مکی صورتوں میں کیا ہو گئی, یہ چیزیں ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انذار آخرت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, اور دنیا میں کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے. مدنی صورتوں میں کیا ہے, مدنی صورتوں میں احکامات دیے گئے ہیں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, پردے کے احکامات اس کے اندر ہیں, خرید و فروخت کے احکامات اس کے اندر ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی, جو مکی دور میں کچھ تھا اور مدنی دور میں ایڈوانس کلاسز تھی. اب آپ دیکھیے, میں اور آپ جو قرآن مجید شروع کیا ہوا ہے ہم نے پچھلے رمضان المبارک سے, تو ہم نے مدنی صورتوں سے آغاز کیا, اس لیے کیونکہ میں اور آپ بورن مسلمان ہیں. ہمارے کو کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ دیا, ہمارے ماں باپ نے کلمہ اذان ہمارے کانوں میں پیدا ہوتے ہی دلوائی. مگر اب ہمیں یہاں پر جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور احکامات کو پڑھتے ہیں, تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو احکامات دیے ہیں. سورہ بقرہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کے احکامات دیے, قرآن پڑھنے کے احکامات دیے, نماز کے دیے, وراثت کے دیے, پردے کے دیے. یہ سارے احکامات کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس ترتیب سے دیا کہ ہم چونکہ بورن مسلمان ہیں تو اب ہمیں عمل کرنا ہے. مگر جو بورن مسلمان ہیں اور وہ جو ہے وہ دنیا کی ہوا و ہوس میں لگے ہوئے ہیں, دنیا کی لذتوں میں لگے ہوئے, دنیا کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اب جب قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے وہ انذار آخرت کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی 4 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں تھے وہ ان کے سامنے کیا تھا کہ وہ تو اللہ کو مانتے تھے, میں اور آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں, مگر میرا اور آپ کا بھی ایمان جو ہے نا مضبوط نہیں ہے کس چیز پہ, آخرت پر. یعنی آخرت میں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دے گا, ہم مر جائیں گے, پھر ہم دوبارہ سے زندہ ہوں گے اور پھر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو اس چیز کا جو ہے نا ہمارے دل میں اگر بھروسہ پکا ہو جائے تو پھر ہمارے عمل صحیح ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ بھروسہ ہمارا کمزور ہے تو ہمارے جو سورہ بقرہ سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اعمال جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے, وہ ہم عمل میں کمزور ہوں گے. اور ہم قرآن پڑھتے ہوئے 50ویں سورت پہ آ گئے اس وقت, ٹھیک ہے, اور اس وقت 50ویں سورت پہ ہیں ہم, اور ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اب ہماری 7ویں منزل ہے, یعنی یہ وہ آخری ہمارا جنم ہے اس وقت قرآن پڑھنے کا, جس کے بعد یہاں سے مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, کہ ابھی ہمارے پاس فرصت پہ وقت نہیں ہے. ہماری عمر بھی اس وقت 50 سال کی میری ہو گئی اور سورت بھی 50ویں ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. تو ہماری جیسی جیسے صورتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ویسے ویسے ہر سانس کے ساتھ ہماری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو قرآن مجید کی 7ویں اور آخری منزل پہ ہم لوگ اب پہنچ چکے ہیں, اور جب ہم 7ویں منزل پہ پہنچ گئے تو صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ 1 ہفتے میں قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کو اگر ہم الگ کرتے ہیں تو کیونکہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کا دباچہ ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرما رہے ہیں 7 المثانی من القرآن العظیم, کہ ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو پورا قرآن عظیم ہے. ہر آیت جو ہے نا
وہ پوری 7 منزلوں کو کھولتی ہے. 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی اور 7 ہی منزلوں کو وہ سورہ فاتحہ کی آیات کھولتی ہیں. 7 کا عدد بہت اہم ہے. دیکھیے 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے, 7 زمینیں بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, 7 چکر ہم خانہ کعبہ کے لگاتے ہیں, 7 صفا مروہ کی ہم جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں حضرت حاجرہ کی وجہ سے. اسی طریقے سے 7 کنکریاں ہم شیطان کو مارتے ہیں پہلے دن, دوسرے شیطان کو بھی 7 مارتے ہیں, تیسرے کو بھی 7 مارتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری روح پر گزرنے والے جو دور ہیں وہ بھی 7 ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 7 کا عدد میرے اور آپ کے لیے رکھا, اور اس کے اندر کیا ہفتے میں 7 دن بھی بنائے. اور قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں. ہر دن اگر آپ ایک منزل پڑھیں گی تو 7 دن میں آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. یعنی ایک مہینے میں آپ 4 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں 7 منزلوں میں کس طرح بٹی ہوئی ہیں. کہ پہلی منزل جو میں نے اور آپ نے پڑھی اس میں 3 صورتیں تھیں. ٹھیک ہے, سورۃ البقرہ, نساء اور مائدہ, یہ 3 صورتوں پر ایک منزل ہماری مکمل ہوئی. پھر دوسری منزل ہم نے جو پڑھی اس میں 5 صورتیں تھیں. تیسری منزل جو ہم نے پڑھی اس میں 7 صورتیں تھیں. اور یہ مکی اور مدنی صورتیں ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. چوتھی منزل میں 9 صورتیں تھیں. 5ویں منزل میں ہم نے 11 صورتیں پڑھی ہیں. چھٹی منزل میں ہم نے 13 صورتیں مکمل ہوئی ہماری. اب ہم 7ویں منزل پڑھ رہے ہیں جس کو حزب مفصل کہتے ہیں, یعنی سب سے زیادہ صورتوں والی منزل. تو اس میں 65 صورتیں ہیں, جس میں سے اب آپ جو صورتیں پڑھیں گی 51 کے بعد تو آپ کو 64 صورتیں اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. اور یہ ابتدائی 4 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صورتوں میں بیان کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورت بیان کی ہے سورۃ القاف, تو اب ہم اس کو پڑھنے کی اور اس کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب سے خوش ہو جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ, ایمان سلامتی کے ساتھ ہمارے قرآن مجید کو مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورۃ القاف مکیہ 50ویں نمبر کی سورت ہے. اس میں 54 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. اس سورت کی جو آیات ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور بڑی تیز فلو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر لوگوں کو بیان کر رہا ہے اپنے قرآن کے بارے میں اور انذار آخرت کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين آمين يا رب العالمين. سورۃ القاف کے بعد سورۃ الواقعہ تک ہم 7 صورتوں کو پڑھیں گے. یہ 7 صورتیں ابتدائی 4 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں ہیں. سب سے پہلے ہم سورۃ القاف پڑھیں گے, اس کے بعد سورۃ الزاریات آئے گی, سورۃ الطور آئے گی, چوتھے نمبر پہ سورۃ النجم آئے گی, 5ویں نمبر پہ سورۃ القمر آئے گی, پھر 6 نمبر پہ سورۃ الرحمن آئے گی اور 7ویں نمبر پر سورۃ الواقعہ آئے گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قاف، قرآن بزرگی والے کی قسم۔ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ حروف مقطع کہلاتا ہے۔ حروف مقطع کیا ہوتا ہے؟ ایک ورڈ، قاف، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے پڑھیں گی، آپ انشاءاللہ تعالی آگے ہم پڑھیں گے سورۃ القلم، اس کے اندر جو ہے وہ آئے گی نون۔ اسی طریقے سے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورۃ الصاد، صاد والقرآن ذی الذکر، یعنی 3 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطع پہ ہیں، یعنی ایک ورڈ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت شروع کی۔ اب یہاں دیکھیے، بزرگی والے قرآن کی قسم، ایک قسم میں اور آپ کھاتے ہیں، اور ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ بے شک ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ پاک کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو تیزی ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ قاف والقرآن المجید، یہ قرآن بزرگی والے کی قسم، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ تمہارے سامنے جو پڑھی جا رہی ہے، ایک قریش قبیلے والوں، جو تمہارے نبی پر نازل ہو رہی ہے، یہ بہت بزرگ و برتر کتاب ہے۔ اس کے اندر تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے، اس کے اندر تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، اس کے اندر تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا موجود ہے، اس کے اندر اللہ کی رضا موجود ہے، اس کے اندر ڈراوا موجود ہے، اس کے اندر خوشخبری موجود ہے، اس کے اندر تمہارے قلب کی کیفیت موجود ہے، اس کے اندر تمہارا ذکر، تمہارا فکر، تمہاری جو خواہش نفس ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جب اس کتاب کو پڑھو گے تو ہم تمہیں سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں عنقریب اس دنیا میں بھی اپنا جلوے دکھائیں گے، اور تمہارے اپنے اندر بھی تم محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر کیا چیز چل رہی ہے۔ وہ ساری نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بات کر رہا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر وقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ اب یہاں پہ دیکھیے، بلکہ انہوں نے اس پر تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا، تو کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بل کے لفظ سے آپ کو یہ سمجھا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے اس بات سے کہ کوئی نبی آیا ہمارے پاس اور وہ بھی ہم ہی میں سے آیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے، ہم میں سے کوئی بھی ان کا رشتہ دار نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں بھائی میں سیدہ ہوں، میں حضور کی نسل میں سے ہوں، ان کی آل میں سے ہوں، ٹھیک ہے، مگر وہ بہت پیچھے 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 جائیں گے تو آپ کو میرے شجرے سے پتا چلے گا کہ میں کون سی سید کی اولاد ہوں، حضرت علوی اولاد ہوں یا فاطمی اولاد ہوں۔ تو بھائی میں فاطمی اولاد ہوں، یعنی امام حسن اور حسین کی اولادوں میں میرا شجرہ مجھے ملے گا، ٹھیک ہے۔ مگر کیا ہے کہ آپ کو یہ شجرہ تو مل جائے گا، چیزیں تو مل جائیں گی، آپ آج تو اس پہ فخر کر لیں گے، مگر جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اس زمانے کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضور کو بچپنے میں دیکھا، کھیلتے ہوئے دیکھا، ان کو گودوں میں اٹھایا، ان سے پیار کیا، ان کو محبت کی، ان کا خیال رکھا۔ حلیمہ سعدیہ ان کو اپنے گھر لے گئی، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ بھاگتے تھے، دوڑتے تھے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا بھی دیکھا اور ان کو بڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبوت کی دعوت دی تو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تم نے تو میری ایک پوری زندگی جو 40 سال کی تمہارے درمیان گزری وہ تو تم دیکھتے آئے ہو۔ میں نے کیا کبھی جھوٹ بولا؟ تمہیں نے تو مجھے صادق اور امین کہا۔ کیا میں نے کبھی کوئی وعدہ خلافی کی؟ کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کی؟ کیا تم نے مجھے غیبت کرتے دیکھا؟ کیا تم نے مجھے کوئی بھی ایسا کام جو کہ غلط ہے، جس کام کو آج میں غلط کہنے والا ہوں، کیا تم نے مجھے وہ کام کرتے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی کامل زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا
کہ میں تمہارے ساتھ گزارا ہوا اور تمہارے وقت ہوں, تم مجھے دیکھو کہیں میرے میں خرابی ہے یا میرے میں کوئی پاگل پن ہے یا میرے میں کوئی جادو ہے یا میرے میں کوئی آسیب آ گیا ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول, ما انا الا بشر مثلکم, میں تمہارے ہی جیسا تو انسان ہوں. ہاں الا ما یوحا الی, مگر مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو تمہارے ہی جیسا تو ہوں. مگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے میرے جیسا. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں حضور کے جیسا تو کوئی تھا نہ, کوئی ہے نہ کوئی تھا, نہ کوئی آپ جیسا ہے. یہ کیا مطلب ہے نعت کا, کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لرنڈ کوئی نہیں تھا قرآن کے معاملے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے آخری نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے تھے. تو یہاں پر وہ لوگ جو ان کے خاندان والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبوت آنی ہی تھی تو ہم نے پیچھے کی صورت میں پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, من القریتین عظیم, کہ طائف میں سے جو امیر لوگ تھے ان میں سے کسی کی سلیکشن ہوتی, یا مکے میں جو لوگ امیر تھے ان کی سلیکشن ہوتی کہ یہ آپ کا نبی بنا کے بھیجا ہے, تو کوئی بات بھی تھی. یہ تو یتیم بچہ, عبداللہ کا بیٹا, عبد المطلب کا پوتا, یہ مطلب اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے دنیا کی زندگی میں, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کیسے دے دی. تو سب سے پہلا جو ان کو چیز عجیب لگتی تھی وہ یہ لگتی تھی کہ ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا بھی تو ہمارے ہی اندر سے آ گیا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب, تو وہ کافر کہتے تھے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. اب کافر کا مطلب آپ سمجھ لیجئے, کافر وہ ہوتا ہے کہ جو بات کو سمجھ جاتا ہے, جو بات کو جان جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمیشہ سے اتنا اچھا تھا, یہ بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ تھا, اس کو اگر اللہ نے سلیکٹ کیا ہے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نحن نقص علیک, ہم سلیکٹ کرنے والے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس کو نبوت دینی ہے نہیں دینی, کہ یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے کہ ہم کس کو نبوت دیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تو خود چن لیتا ہوں نبیوں میں سے, انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے جس کو میری مرضی میں چنوں. مجھے کون سمجھانے والا ہے, مجھے کون بتانے والا ہے. یہ اللہ کی انا ہے, اننی انا اللہ لا الہ الا انا, کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے الکبر ردائی, جس نے تکبر کیا وہ اس نے میری چادر کھینچی, اور جو میری چادر کھینچے گا تکبر کرے گا میں اس کی چادر کھینچ دوں گا, اس کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا. تو آپ دیکھیے تو صحیح کہ تکبر کیا ہے, یہ ہے کہ میں ہوں میں, اور آج انسانوں میں شیطان نے ڈال دیا میں ہوں میں سیلف میڈ ہوں, میں نے یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا ہے. تو یہ جو ڈائلاگز ہم بول رہے ہیں یہ شیطانی ڈائلاگز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے آپ کے پاس ہے وہ عطائی ہے, ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ کافر جان گئے, جانتے بوجھتے اقرار کرتے سے رک گئے, اور انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے, یہ تو عجیب بات ہے یار, ہمارے میں سے ہی آدمی آیا, کوئی فرشتہ آتا ہے, کوئی فرشتہ آتا, کوئی امیر آدمی آتا, کوئی جان پہچان والا آدمی تھا, یہ محمد کو کیوں اللہ نے چنا. حالانکہ وہ جان گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے کون تھے, ہم ہی تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فیصلہ ہم نے مانا جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگانا تھا, تو محمد الرسول اللہ سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ چادر بچھاؤ, چادر کے چاروں کونے تم سارے لوگ پکڑو, اور خانہ کعبہ کے اوپر حجر اسود ہم نے حضور سے ہی فٹ کروایا تھا. ہم حضور کے پاس ہی اپنی امانتیں رکھواتے تھے, تو ہمیں یہ یقین تھا کہ وہ ہماری امانت میں خیانت نہیں کریں گے. مطلب سب جانتے بوجھتے بھی انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ناک نیچی ہو گئی. تو ہم بہت سی یہ تکبرانہ چیز ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو مان لیا, ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہماری ناک نیچی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا تھا, انی قد جانی من العلم
मालम याति का फत्तबिअनी याति का सिरातन सविया, ए अब्बा जान मेरे पास एक इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, फत्तबिअनी मेरी इताअत करिए, मेरी बात माने, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं सही कह रहा हूँ। तो हजरत इब्राहिम के वालिद ने क्या कहा था कि हम तुम्हें संसार कर देंगे, जला देंगे, मेरा बेटा मुझे ही समझाएगा। आज भी देखिए यही प्रॉब्लम है, अगर वालिदैन को हम कोई अच्छी बात बता रहे हैं, अगर उन्हें नहीं पता तो वो कहेंगे हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए। तो ये जो चीजें है ना, ये जमाने के अंदर घूमती फिरती वही की वही चीजें, जैसे फैशन घूम घूम के आता है, इसी तरीके से ये फितरत इंसानी जो है वो घूम घूम के आती है। देखा ये जाता है कि वो फितरत आपके अंदर खराब वाली जो है वो घूम के आई है या अच्छी वाली फितरत घूम के आई है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे पास हमारे में से ही एक आदमी आए, अइदा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुउन बईद। और ये क्या कह रहा है, जब हम मर जाएंगे और मट्टी हो जाएंगे तो दोबारा जिंदा होंगे। ये दोबारा जिंदा होना तो अकल से दूर मालूम होता है। अब देखिए यहाँ पर एक आयत है कुरान मजीद की जो हम पढ़ चुके हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ ऐसी बात की तरफ जो तुम में और हम में यकसा हो। वो क्या है, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह की इबादत के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। तो मुशरिकीन अरब ये अल्लाह को मानते थे, ये अल्लाह को जानते थे, ये कहते थे कि अगर इनसे पूछो कि आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाई, तुम्हें पैदा किसने किया, तुम्हें मौत कौन देगा, तो वो कहते थे अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कुरान मजीद में बार बार, और अभी भी आगे भी आएगा, कि फिर कहाँ भटक रहे हो, अगर तुम मानते हो कि मैं ही हूं तुम्हारा तो फिर क्यों भटक रहे हो। तो वो लोग कहते थे शुफाउना इंदल्लाह, ये जिनकी हम पूजा कर रहे हैं ये अल्लाह के आगे सिफारिश करेंगे क्योंकि ये नेक थे। तो मैं और आपको ये पता होना चाहिए था, अगर वो नेक थे और अल्लाह ताला से करीब थे, तो क्यों ना मैं और आप भी नेक बन जाए और अल्लाह ताला से करीब हो जाए। तो हम अपने ही अमाल का वसीला अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे, अल्लाह मैंने ये नेकी का काम किया था, अगर तुझे पसंद है तो अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनको जो क़यामत का कॉन्सेप्ट था ना, ये इससे नावाकिफ थे कुरैश मक्का वाले। ठीक है, क्यों नावाकिफ थे, इसलिए क्योंकि इनके पास पहले कोई नबी नहीं आया। नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी जजीरतुल अरब पे नहीं आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 1400 साल बाद। ठीक है, तो जब हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 1400 साल बाद, तो फिर इनके अंदर वो कॉन्सेप्ट ऑफ क़यामत कैसे पैदा हो। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, जब उनको कहा गया है ना वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान वालों को दीन की दावत दें, तो उसमें दीन की दावत में उनको नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दे रहा अल्लाह, ना रोजा रखने का, ना ज़कात देने का, ना हज करने का, बल्कि दावत किस चीज की दी जा रही है, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। पहले इस चीज पे तो आ जाए हम और आप। मुझे भी और आपको भी इस चीज की आज भी जरूरत है कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं और आप इस बात को तस्लीम कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। ला फ़ाइल फ़िल हकीकती वला मुअस्सिर इल्लल्लाह, फ़ाइल हकीकी अल्लाह है और मुअस्सिर भी, चीजों के अंदर दवाई में असर डालने वाला, चीजों में शिफा डालने वाला अल्लाह की जात है और किसी की भी नहीं है। ठीक है, तो जब ये बात के ऊपर मेरा और आपका दिल पूरी तरीके से ठुक जाएगा, और जब इस बात के ऊपर मैं और आप पूरी तरीके से आज भी आ जाएंगे, तो दूसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, तुम्हारे को ये यकीन होना चाहिए कि अगर तुम ही में से कोई शख्स जिसको मैंने चुना है, फरिश्तों में से, इंसानों में से, नबियों में से मैंने चुना है, तो तुम्हें उसकी बात को सुनना चाहिए, तुम्हें उसका अदब और एहतराम और तौकीर करनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारा बाप हो, चाहे वो तुम्हारी बेटी हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे तुम्हारा भांजा हो, भतीजा हो, मामू हो, खाला हो, कोई भी हो कसे बाशद, तुम्हें उस रिश्ते से उसको तो देखना है कि तुम्हारा मामू है और वो बहुत अल्लाह का करीब है, तो तुम्हें उस चीज की, उस इंसान की अदब और एहतराम और इज्जत करनी चाहिए। जैसे अभी सूरह हुजरात में आप और हम पढ़ के आए हैं कि अल्लाह के रसूल की सामने जोर से भी मत बोलो, जब तुम उनके आगे जोर से बोलोगे तुम्हारे अमाल हफ्त कर दिए जाएंगे।
ٹھیک ہے، اس لیے کہا کہ تم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھانجے کی نظر سے دیکھ رہے ہو، یا شوہر کی نظر سے دیکھ رہی ہو، یا داماد کی نظر سے دیکھ رہی ہو، یا سسر کی نظر سے دیکھ رہی ہو. نہیں، تمہیں ان کو دیکھنا ہے کس نظر سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جب تم اللہ کے رسول کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے یا دیکھو گی تو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اب عام لوگوں میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے چن لیا ہے، وہ تمہارا کوئی بھی رشتہ دار ہو، تمہیں اس کی ادب، احترام اور عزت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ کے لیے اس نے اپنی جان اور مال کو لگا دیا، اپنی صلاحیتوں کو کھپا دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے. دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے؟ کانسیپٹ آف اللہ وہ کلیئر تھا ان کا، مگر بت پرستی اس لیے تھی کیونکہ وہ شفاعت کریں گے. دوسرا کانسیپٹ ان کو جو عجیب لگا وہ یہ تھا کہ ہم میں ایک آدمی آ گیا. تو یاد رکھیے، ہم میں ہی ایک شخص آئے گا جو ہمیں دین کی دعوت دے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر فرشتہ ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں ہم فرشتوں کو نازل کرتے. تو جب انسان آئے تو انسان کو نازل کیا. اور پھر جو جس کیٹیگری میں ہے، جس جگہ اور جس کلچر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کلچر کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کلچر کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس ایک حلف الفضول نام کی این جی او تھی جس کو وہ دیکھ رہے تھے، چلا رہے تھے، اور اس میں لوگوں پہ خرچ بھی کر رہے تھے اور لوگوں کی مدد بھی کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعین پتا تھا کہ کس سوسائٹی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غلط چیزوں سے بچا کے رکھا. تو لوگ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور بیویاں رکھتا ہے. مطلب اللہ نے یہ دکھایا کہ انسانی تمام چیزیں ایک نبی میں ہونی چاہیے. پھر اللہ پاک قرآن مجید میں ہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے وہ کھاتے پیتے بھی تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے. اور بازاروں میں اس لیے چلتے تھے تاکہ بازار میں جا کر دیکھیں کہ کون ناپ تول میں کمی کر رہا ہے اور کون ناپ تول میں صحیح کر رہا ہے، کون جو ہے وہ غلط سودا بیچ رہا ہے اور کون صحیح سودا بیچ رہا ہے. تو وہاں پر ایسی جگہوں پر جانا جو ہے وہ نبی کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ لوگوں کے دماغوں کے کلچر کیا چل رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سورہ یوسف کے اوپر آپ آ جائیے. سورہ یوسف میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکال کے ان کو جو ہے بیچ دیا لوگوں نے، غلام بن گئے. غلام کی کیا لائف ہوتی ہے، غلام کے کیا کن لوگوں سے مراسم ہوتے ہیں، غلاموں پہ کس قسم کا ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چیز کو دکھایا گیا، اس پریشانی سے، اس جھنجٹ سے بچایا گیا. ٹھیک ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ نے اپنے گھر میں رکھ لیا جس نے اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو بیٹا بنا لیں گے یا اس کو نوکر بنا لیں گے. بیوی نے کہا اس کو نوکر بنا لو. پھر اس نوکر کے اوپر بیوی نے اس کا بیوی کا دل آ گیا، وہ عاشق ہو گئی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ وہ غلام تھے تو ان کو بازاروں میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگ کیسے سوداگری کر رہے ہیں، کیسے بیچ رہے ہیں، کیسے خرید رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹروورٹ رکھ کے باہر کی دنیا دکھا کر ان کی تربیت کی کہ تمہیں ان لوگوں میں رہ کر اور ان کو صحیح کرنا ہے. میں تمہیں ان لوگوں کے لیے کتاب دوں گا اور تم نے ان لوگوں کے اندر ہی رہتے ہوئے ان کو صحیح کیسے کرنا ہے، یہ تمہارا سب سے بڑی چیز ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازاروں میں جاتے تھے، سب سے بڑے بزنس مین تھے اور بزنس کے لیے ٹورز بھی کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی. ایک امیر بیوی سے ان کا شادی بھی کروائی، ان کی عمر سے بڑی عورت سے ان کی شادی کروائی. کیوں؟ کیونکہ جو ان کا انٹلیکٹ تھا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال کی عمر میں وہ 50 سال کے آدمی والی بات کرتے تھے. تو ان کے انٹلیکٹ سے ملنے والا ان کو پارٹنر عطا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی صورت میں، کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الضحیٰ میں اسی لیے بتایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
کسی یتیم کو جو ہے نا دھکے مت دینا. کیوں؟ کیونکہ تم بھی یتیم تھے. ہم نے تمہیں کس طرح سے پلوایا, دادا سے پلوایا, پھر چاچا سے پلوایا, پھر تایا سے پلوایا, اور انہوں نے تمہارا کتنا خیال کیا, کتنی زبردست تمہاری تربیت اور پرورش ہم نے کی. اور ان لوگوں کو ہم نے یہ چیز نصیب کی کہ انہوں نے تمہاری تربیت کی. تو اے محمد, تمہیں پتہ ہے کہ یتیمی کا جو ایک زندگی ہے وہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے جب آپ کا اپنا باپ نہ ہو. تو تمہیں تو اللہ نے سہارا دلوا دیا, جو باقی یتیم ہے ان کا سہارا تم نے بننا ہے نبی. ٹھیک ہے. تو جب کسی بھی بندے کو اونچا مقام اور مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے اور مشکلات سے اور ڈپریشن سے اور تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو گزارتا ہے, تاکہ وہ فیلنگ جو اس کے اندر اپنے وقت میں آئی تھی, جب وہ کسی دوسرے بندے کو دیکھے اسی فیلنگ کے ساتھ, تو وہ اس کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لے کہ یہ اس وقت کس کیفیت میں گزر رہی ہوگی, اس کے اوپر کیا تکلیفیں اور کیا پریشانیاں ہوں گی ایز اے بیوہ عورت, یہ کتنی تکلیفوں سے اکیلی میں جوانی میں گزری ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ میرے اوپر یہ ٹائم گزرا تھا تو مجھے کیسا لگا. کسی بے اولاد کا غم جو ہے وہ جتنا بہتر میں سمجھ سکتی ہوں اتنا بہتر وہ عورت نہیں سمجھ سکتی جس کے 6 بچے ہیں. وہ انسان کسی ایسے کا غم نہیں سمجھ سکتا جس کو شوگر یا بلڈ پریشر یا کینسر کی بیماری ہوگی, اس کو وہی سمجھ پائے گا جو اس کے جوتے میں پہلے سے موجود ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہترین ٹریننگ دی 40 سال کہ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ہی بازاروں میں بیٹھ رہا ہے, ہمارے ساتھ ہی سوداگری کر رہا ہے, ہمارے ساتھ ہی بزنس کر رہا ہے, مگر بھائی اس کے تو بزنس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں اس پوٹینشل کو جو چیز اللہ نے اس چیز میں رکھی ہوتی ہے. جیسے زمین میں آپ بیج ڈالتے ہیں اور آپ دعا مانگتے ہیں اللہ اس میں برکت دینا. زمین میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جب اس میں بیج آئے گا تو اس کا پوٹینشل یہ ہے کہ وہ بیج کو زمین کے اندر وہ ایسی خوراک موجود دے گا, ایسی دھوپ کی کنڈیشن اس بیج کو دے گا, وہ زمین میں وہ پوٹینشل ہے کہ وہ تناور درخت بن کے نکلے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طریقے سے زمین کا پوٹینشل, یعنی میری اور آپ کی دل کی زمین کا پوٹینشل یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کا بیج ہے. جب وہ ایمان کا بیج تمہارے اندر موجود ہے اور تمہارا دل وہ پوٹینشل رکھتا ہے کہ تم نے اسے اللہ کا گھر بنایا ہے, تو تمہارا ایمان کا درخت جو ہے نا وہ بہت اونچا برگوبار لے کے آئے گا. پھر تمہیں شک نہیں ہوگا کہ یار ہم میں نبی آیا, ہم ہی میں سے ایک نبی آ گیا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. پھر تم یہ نہیں کہو گے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری یقین کا لیول اتنا اچھا ہو جائے گا. اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص جو ہے نا وہ ایک چرواہا ہے, اور ہر شخص سے اس کے بھیڑ بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے پتنگے ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں لائٹ تو وہ پتنگے اس لائٹ کو لینے کے لیے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ جگنو کے اندر دیکھتے ہیں کہ چمک خود کی ہے, جگنو میں چمک اس کی خود کی ہے. یہ جو ساری مکھیوں کے آپ جھنڈ دیکھتی ہیں جو بارشوں میں ان کے پر نکل آتے ہیں, یہ اپنے آپ کو لائٹ دینے کے لیے جا کے روشنی سے چپٹتی ہیں اور جا کے مر جاتے ہیں پتنگے, کیونکہ ان کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ہے لائٹ لینے کا. میرا اور آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگنو کی طرح رکھا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے دلوں کی مثال اس تاکچے کے چراغ کی جیسی ہے کہ جس میں روشنی جل رہی ہے. اس روشنی کو مزید روشنی کے ساتھ جلاؤ اور قرآن کی تلاوت سے اس کو اور تیل ڈالتے چلے جاؤ, تو نہ جانب مشرق کا تیل ہے نہ مغرب کا ہے. یہ نہ سوچو کہ میں شیعہ بن جاؤں یا سنی بن جاؤں یا میں اہل حدیث بن جاؤں یا میں یہ فرحت ہاشمی کا بن جاؤں یا مریم جہاں کا بن جاؤں, کس کا بنوں تو میں صحیح ہوں.
اللہ کہتا ہے میرے بن جاؤ. اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے رب کی پہچان حاصل کر لو میرے طریقے پہ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ کا محبت چاہتے ہو تو میرے طریقہ کار پہ چلو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو یہ چیزیں جب تک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے وقت میں سمجھ میں نہیں آئیں گی, یقین کریے ہمیں قرآن مجید ہمارے اندر اترے گا نہیں. یہ 7ویں اور آخری منزل ہے, 7واں اور آخری پڑاؤ ہے ہماری زندگیوں کا بھی اور ہماری ہدایت کا بھی. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آگے کتنی زندگیاں میری اور آپ کی بچی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے, اے پروردگار تو ہمیں جو ہے نا سچا یقین عطا فرما, کامل یقین عطا فرما, ہمیں ادب اور احترام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. فرما رہے ہیں یہ کیا ہم ایزام اتنا وکننا ترابا, جب ہم مٹی بن جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے پھر ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایک بات بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کا کانسیپٹ جو ہے نا انہوں نے خود جو بنایا اس میں یہ کانسیپٹ بنایا کہ بھائی 6 دن میں اللہ نے دنیا بنائی اور 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا, یعنی اللہ تھک گیا. اور اللہ تھک گیا تو اللہ نے سیٹرڈے کے دن ریسٹ کیا. تو جب اللہ ریسٹ کر رہا ہے تو ہم سیٹرڈے کے دن عبادت کریں گے تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, مجھے نہیں تھکاتی اس دنیا کی پیدا کو سنبھالنا, مجھے نہیں تھکاتا, نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. اور اللہ قرآن میں میرے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا اور ریچارج ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. دن کو ہم نے تمہاری کمائی کا ذریعہ بنایا ہے, رات کو آرام کا وقت بنایا ہے. تو جو بنانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں تھکتا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ غلط ہے. یہ ویکینڈ کا کانسیپٹ جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تھک گیا تھا تو ہم اللہ ریسٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت میں فرما رہا ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ, ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کو کھا کھا کر کتنی کم کرتی ہے اور ہمارے پاس کتاب میں محفوظ ہے. یعنی یہ جو انہوں نے آیت نمبر 3 میں کہا نا کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا, تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تھکا نہیں تھا, میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. اور مجھے پتا ہے کہ تمہارا زندگی میں جب تم زندہ ہو تو تم میں سے کیا کیا چیزیں کم ہوتی ہیں جب تمہیں قبر میں ڈال دیا جاتا ہے, کون سا ہے حصہ تمہارا کب کب قبر میں کم ہوتا ہے اور کب کب تمہارے جسم کو ختم کر کے کیڑے مکوڑے کھا کے اور تمہاری ریڑھ کی ہڈی بچا دیتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے. اور اسی طریقے سے زندگی میں بھی جو آج میری کھال ہے وہ آج سے 10 دن بعد نہیں ہوگی, وہ کھال میری خود بخود چینج ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے پہلے میری سکن کھچی ہوئی تھی جوانی میں, اور جب میری سکن جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف آ رہی ہے تو سکن لٹکنا شروع ہو رہی ہے, میں ڈیٹوریٹ ہوتی جا رہی ہوں, میرے ہاتھوں میں پیروں میں وہ طاقت نہیں ہے جو 10 سال کی عمر میں تھی, 20 سال کی 25 سال کی عمر میں تھی. گھٹنوں میں درد نہیں تھا, آج گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو گیا, کمر میں درد ہونا شروع ہو گیا, بال سفید ہونے شروع ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے اس دنیا میں بھی کہ تم جو تھے وہ کیا تھے, بچے تھے, پھر تمہیں ہم نے جوانی کو پہنچایا, پھر جوانی میں تمہاری خواہش یہ ہوئی کہ میں فیشن کروں, میں سجوں سمروں سب کچھ کروں, پھر تمہاری عمر اور زیادہ بڑھی تو تمہیں پیسے کمانے کی لگ گئی کہ میرے پاس گھوڑے بھی ہوں, میرے پاس گھر بھی ہو, میرے پاس فصلیں بھی ہوں, میرے پاس یہ بھی ہو. جب تم اور بوڑھے ہوئے تو بجائے اس کے کہ تم اپنے مال کو خرچ کرتے, تمہارے اندر اور لالچ ہو گئی, ایک گھر تھا دوسرے گھر کی لالچ ہو گئی, یہاں تک کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تمہیں مال کی کثرت نے محبت نے اتنا بزی کر دیا کہ تم نے قبر کا منہ جا کے دیکھ لیا. اور پھر انسان کو اس وقت احساس ہوگا کہ جس مال کو کمانے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی وہ مال میرے کام ہی نہیں آ رہا, وہ مال میرے کسی کام کا نہیں ہے. میں نے اس مال کو کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو, اپنی اولادوں کو نگلیکٹ کیا,
انہوں نے اس میرے کمائے ہوئے مال کو خرچ کیا، بجائے اس کے کہ ان کو سکھ ملتا، چین ملتا، وہ بہت بگڑ بھی گئے میرے اس کمائے ہوئے مال سے. وہ ڈپریشن کے بھی مریض ہو گئے، وہ اسپتالوں میں تھیریپیاں کرنے پہ بھی مجبور ہو گئے، وہ اتنے خراب اور اتنے بدتمیز اور اتنے برے ہو گئے کہ امریکہ جیسی جگہ جس نے سارے بچوں کو برباد کیا ہے، اس کو امریکہ جیسی جگہ نے کہہ دیا آپ یہاں نہیں آ سکتی، آپ تو بہت ہی بگڑی ہوئی. تو آپ یہ سوچئے وہ پیسہ جو تم نے کمانے میں اپنی زندگی ختم کر دی، اور جن کے لیے تم کما رہے تھے ان کو تم نے اپنے وقت کا قیمتی حصہ نہیں دیا، تو کیا وہ آپ کے ساتھ وفا ہوں گے؟ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پیسے کو بانٹیں گے اور وہ پھر وہی کام کریں گے جو آپ نے کیا، اور پھر ان کا بھی وہی حشر ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مکافات عمل ضرور دیکھو گے. جو تم اپنے ماں باپ کے لیے کرو گے تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی کرے گی. تو آپ دیکھیے کہ والعصر کے اندر جو اللہ نے کہا ہے کہ زمانے کی قسم تم خسارے میں ہو، خسارے میں ہو، خسارے میں ہو، تو ہمیں یہاں کیا پتا چل رہا ہے کہ واقعی میں ویسٹ ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کے اگر حالات کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ضائع کر دیا. پر اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ اگر توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے، ان گناہوں کو دوبارہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لو گے، تو جب تم مرو گے تو کہیں گے شہید جنید جمشید. پھر تمہاری جو ہے نا شہادت تمہارے نام کے ساتھ لگے گی اور وہ سچی لگے گی. تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے بولے ہوئے بیان، تمہاری بولی ہوئی باتیں، تمہاری ساری کی ساری جو ریکارڈنگز ہیں وہ لوگ دیکھیں گے اور ان کو دل میں ہوگا ہائے تم چلے گئے مگر تم ایسے ہو کہ جا کے بھی نہیں گئے، جا کے بھی نہیں گئے. ڈاکٹر اسرار احمد کو گئے ہوئے 12 سال ہو گئے، وہ آج بھی زندہ ہے. کس میں زندہ ہے؟ وہ مجھ میں زندہ ہے، وہ آپ میں زندہ ہے، وہ ہر اس بندے میں زندہ ہے جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے اور آگے پہنچاتا چلا جا رہا ہے. تو ان کے لیے کتنا صدقہ جاریہ جمع ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اصل کامیابی. کامیابی جو ہے وہ دولت و ثروت سے نہیں ہے، شکل و صورت سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، پیسے سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے، کسی بھی ایسی چیز سے نہیں ہے. وہ کس میں ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. جس نے تقوی کا لباس پہن لیا، جس نے اللہ کے خوف کا لباس پہن لیا، اللہ کی محبت کا لباس پہن لیا، وہی لوگ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک جو ہے نا سمجھے جاتے ہیں. یہ مطلب پتا چلا کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہاری کون سی چیزیں کم ہو رہی ہیں تمہارے اندر، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں جب وہ اس کے پاس آتا ہے، سو ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. مریج کسے کہتے ہیں؟ مریج کہتے ہیں دماغ کا الجھ جانا. الجھ جانے سے مراد ہے یعنی آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے مگر آپ اپنے اندر کی نفس کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار مانتا تو ہوں پر مانوں گا نہیں. ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کا بھتیجا محمد رسول اللہ صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے میں مانتا تو ہوں پر میں اس کی مانوں گا نہیں، اگر میں نے مان لیا تو میرا سر نیچے ہو جائے گا. ابو طالب حضور کے چچا، حضرت علی کے والد، ان سے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، کان میں ہی پڑھ لو. انہوں نے کہا نہیں قریش کی عورتوں کو پتا چلے گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گی. انہیں ان کا مذاق اڑانا پسند رہا اور اپنے لیے کیا کیا؟ جہنم خرید لی کہ حضرت علی بھی اپنے والد کو نہیں بچا سکیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کو نہیں بچا سکیں گے. کیسی کرب اور کیسا تکلیف ہوتی ہوگی اس بیٹے کو جس کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا اور بڑا کیا اور ان کا خیال کیا، اور اپنا بیٹا ان کو دے کے چلے گئے مگر خود کیا کیا؟ ایمان کی دولت سے محروم چلے گئے. کیا اس بیٹے کو تکلیف نہیں ہوگی جس کے باپ کے اوپر یہ لکھ دیا گیا کہ یہ جہنمی ہے؟ کیا اس بیٹے کو افسوس نہیں ہوتا ہوگا کہ کاش کہ محمد رسول اللہ کو پالنے والا شخص، سنبھالنے والا شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دینے والا شخص، کاش کہ وہ ایمان لے آتے. تو آپ یہ سوچیں نا اپنے دل سے کہ کاش کہ ایسا ہو جاتا
ہمیں پتہ چل جائے ہمارے باپ والدین جو ہیں جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کیسی تکلیف ہوگی. ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض تھی اور ان کے بیٹے کی جو ہے نا وہ مر ہی نہیں رہے تھے. وہ تو صحابہ کرام نے حضور کے پاس جا کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ فلانے صحابی ہیں وہ انتقال نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا اچھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہنے ان کی ماں ناراض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ان کی ماں کو بلایا اور کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دو. ماں نے کہا میں نہیں کروں گی معاف اسے. وہ بیٹا مر نہیں رہا اور ماں کہہ رہی میں نہیں معاف کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آگ کی لکڑیاں لے کر آؤ بہت ساری اور آگ لگاؤ. جب آگ لگانے لگے تو حضور نے فرمایا کہ ان کے بیٹے کو اٹھا کے لاش کو یعنی زندہ ان کے بیٹے کو جلا دو. ماں نے کہا نہیں نہیں میرے بچے کو نہیں جلاؤ. فرمایا کہ تم معاف نہیں کرو گی تو یہ تو مرنے کے بعد فوراً جہنم میں جائے گا. تم سے یہاں نہیں دیکھا جا رہا کہ میں تمہارے بچے کو آگ میں جلا رہا ہوں تو تم وہاں کیسے برداشت کرو گی؟ تمہیں نظر نہیں آئے گا نا تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تمہارے بچے پہ کیا گزری. تو یہاں پر آپ کو اور مجھے یہی چیز کو سمجھنا ہے کہ مریج کہتے ہیں کسی بات میں الجھ جانا. مریج کا لفظ جو ہے وہ عرب زبان میں کہتی تھے اگر انگلی میں انگوٹھی جو ہے نا وہ پھنس جائے تو آپ کو کتنی الجھن ہوتی ہے. نہ وہ پہنی جا رہی ہے نہ وہ اتاری جا رہی ہے. تو وہ لوگ کہتے تھے اس زمانے میں کہ مرج، ٹھیک ہے، کہ یہ تو الجھ گئی ہے چیز. جیسے دھاگے دھاگوں میں الجھ جاتے ہیں، جیسے تسبیح کبھی الجھ جاتی ہے، واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے ہوئے الجھ جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہم پوز دبا کے کپڑوں کو الگ الگ کرتے ہیں. تو یہاں پر اسی طریقے سے انسان کی شخصیت جو ہے وہ الجھ کے رہ جاتی ہے جب وہ اپنی بات کو مان کے بھی نہیں مانتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کرے. کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس کو کیسا مزین کیا ہے اور اس میں کوئی شگاف ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم نبی تمہارے میں سے آ گیا تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے، تم مر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے. ارے تم آسمان کو تو دیکھو، ہم نے کیسا خوبصورت بنایا ہے اس کو، کیا حسین اس میں ستارے لگائے ہیں. کیا کہیں سے تمہارے کو اس میں آسمان میں پھٹن نظر آ رہی ہے؟ کیا کہیں کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ تو آج ایسٹرونومی والے لوگوں سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ آسمان کہاں سے کہاں تک کیسا خوبصورت بنا ہوا ہے، کیا بڑی بڑی اس کے اندر گیلیکسیز ہیں، کیا بڑی بڑی ستارے ہیں، کیا بڑی بڑی کہکشائیں، یہ تمہیں بتائیں گی تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. میں تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں قرآن میں بتا رہا ہوں 1400 سال پہلے، تمہیں تب نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی سمجھ کو، ہمارے سب کی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھولے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اور زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں. ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہے یہ. یعنی جو رجوع کر رہا ہے اللہ کی طرف تو وہ زمین میں دیکھیے آپ کتنی خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی. کیا حسین زمین کے اندر آپ دیکھیے. میں تو کبھی کبھی دیکھتی ہوں نا کلرز، تو گرین کے کتنے شیڈز ہیں. ایک ہی لون میں 4-5 قسم کے گرینز آپ کو نظر آئیں گے. لائٹ ہے، ڈارک ہے، بہت لائٹ ہے. پھر ایک درخت کے اندر آپ کو 2 کلرز کے گرین نظر آئیں گے. یہ کون ہے جو بنا رہا ہے؟ کس نے ان کے اندر کلر بھرا ہے؟ کس نے یہ آسمان کو نیلا بنایا ہے؟ کہیں سے اس کو کالا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ بادل کیسے حسین بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس میں سورج کتنا روشن بنایا ہے کہ آپ اس سے آنکھ نہیں ملا سکتی. چاند کیسا ٹھنڈا بنایا ہے جس سے پھل کو اللہ تعالیٰ نے میٹھا کرا ہے. یہ کیسے بن رہی ہیں یہ ساری چیزیں؟ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے یہ سب کچھ بنا کے میں نہیں تھکا تو اے انسان تم تو کچھ بھی نہیں ہو. خلقت بیدیا، میں نے تو تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ونفخت فیہ من روحی، پھر میں نے تمہیں اپنا حکم پھونکا ہے. فقعوا لہ ساجدین، پھر فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر اس میں باغ اور کھیتی اور اناج اگائے، کھجور کے درخت اگائے جس کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں. یہ سب روزی ہے بندوں کے لیے.
اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح قیامت کے روز ہم مردوں کو زمین سے نکال لیں گے۔ اللہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ زمین تھی، اس کا پوٹینشل مر گیا تھا، ہم نے اس کو گوڈی کروائی، پھر سے اس گوڈی کرنے سے نیچے کی زمین اوپر، اوپر کی زمین نیچے آ گئی، پھر ہم نے اسے فریش کر دیا، پھر اس میں بیج ڈالا، پھر آسمان سے دھوپ پڑی، پھر اس میں پانی پڑا، اور جب یہ زمین کو دیکھتے ہو تو کتنے سالوں سے اس کے اوپر کھیتیاں کرتے چلے جا رہے ہو، کتنے سالوں سے اس کے اوپر تم پھل اور پھول اگاتے چلے جا رہے ہو، کتنے سالوں سے تم اس کے اوپر باغ لگاتے چلے جا رہے ہو، اور وہ زمین مرتی ہے پھر زندہ ہوتی ہے، پھر مرتی ہے پھر زندہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی تمہارے بھی 7 جنم ہیں، ایسے ہی تم بھی 7 دفعہ تمہاری روح پہ گزرے گا وقت، اور یہ زمین تمہارے لیے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبروں سے اٹھا لے گا اور تم سے سوال کرے گا کہ تمہیں میں نے زندگی دی، تمہیں میں نے پیسہ دیا، تمہیں میں نے صلاحیت دی، تمہیں میں نے اچھا خاندان دیا، اچھا نسب دیا، اچھا دماغ دیا، کیا تم نے اس کو استعمال صحیح طور پہ کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہوگا تو کامیاب ہیں، اور اگر نہیں کیا ہوگا پھر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کیا کریں گے۔ تو یہ سورۃ الخوف کی آج ہم نے کوشش کی ہے 11 آیات پڑھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کا شوق اور قرآن پہ عمل کرنے کا شوق اور قرآن کو آگے پہنچانے کا شوق عطا فرمائے، اور ہدایت کو ہم سب کے لیے لکھ دے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو موجود ہے کلاس میں، جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔